اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میری جانب سے آپ تمام محترم سامعین و ناظرین کو ماہ رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں رمضان اسپیشل سیریز ماہ رمضان ایک ضابطۂ حیات، ضابطۂ زندگی، اور آج ہماری چوتھی نشست کا عنوان ماہ رمضان اور سیرت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ عزیزو، رمضان کا مہینہ جس طرح قرآن سے جڑا ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے قرآن کی زبان میں اگر کہا جائے راسخون فی العلم، یعنی ہدایت کے عملی نمونے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے بھی وابستہ۔ یہی وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہمیں روزے کے بارے میں، روزے کا مقصد، ماہ رمضان کا احترام، عبادت کا ذوق اور تقوی کی حقیقت سمجھائی ہے اور سکھائی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت میں رمضان کیسا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا آپ کے چہرے کا نور دوگنا ہو جاتا، عبادت میں اضافہ ہو جاتا، سخاوت کی انتہا ہو جاتی اور ہر لمحہ قرآن کی تلاوت جاری رہتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ رمضان کی فضیلت جان لیتے تو تمنا کرتے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ اللہ اکبر! یہ ہے رمضان کی عظمت جسے خود پیغمبر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے جانشین مولا امیر المومنین علیہ السلام، ان کے سلسلے میں ملتا ہے کہ رمضان میں آپ کی ایسی عبادت تھی کہ پوری رات قیام میں گزارتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے، وقت افطار پر سب سے سادہ کھانا، اکثر صرف نمک، خشک روٹی یا دودھ، جس کے سلسلے میں جب آپ کے ایام آتے ہیں اور مصائب سنتے ہیں تو یہ ذکر ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر اسی ماہ رمضان میں 19، 20 اور 21 رمضان بھی ہیں کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جن میں امام علی نے اپنے آخری روزے رکھے اور شہادت کا جام پیا۔ یاد رکھیے کہ امام علی نے صرف عبادت نہیں کی بلکہ عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، فقراء اور مساکین کو افطار دیا، خود بھوکے رہ کر یتیموں کو کھانا کھلایا۔ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ امام علی نے یہ کر کے بتایا کہ اگر تم ہمارے چاہنے والے ہو تو ہم تمہارے لیے نمونہ ہیں، لہذا تم بھی یہ عمل کر کے دکھاؤ۔ یہی تو ہے رمضان کی روح، عبادت، خدمت، عدل۔ اہل بیت کا راستہ یہی ہے۔ آپ چاہے جس امام کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جس کی بھی سیرت دیکھ لیجئے، امام حسن علیہ السلام، رمضان کے مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ہر افطار پر کوئی مہمان موجود ہوتا۔ اللہ اکبر! جب کوئی سوال کرتا تو بغیر سوال کے وہ اس کام کو انجام دے دیتے، بغیر کسی سوال کے اس کے مقصد کو پورا کر دیتے، اور اکثر اپنے حصے کا افطار بھی کسی اور کو دے دیتے۔ یہ تھے امام حسن علیہ السلام۔ ایسی سخاوت، ایسا ضبط، ایسا تقوی کہ صرف سیرت ہی نہیں، مکمل نصاب حیات بن جاتی ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ صرف یہ سب کام انجام دیتے تھے بلکہ شب بیداری کرتے تھے اور رات میں عبادت کرتے تھے۔ اہل بیت کی ایک نمایاں صفت تھی کہ شب بیداری کرتے تھے۔ رمضان کی راتیں ان کے لیے محض عبادت کا وقت نہیں بلکہ رب سے راز و نیاز کا وقت ہوتی تھی۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شب بیداری، امام سجاد کا گریہ، امام باقر و صادق کی دعائیں، یہ سب ہمیں بتاتی ہیں کہ رمضان میں عبادت صرف فرض نہیں ہے، محبت کا مظہر بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ناظرین و سامعین، اہل بیت کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ سکھاتی ہے، یہ درس دیتی ہے کہ صرف بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے بلکہ اخلاقی تربیت یا روحانی اصلاح اور سماجی خدمت کا مہینہ ہے یہ ماہ رمضان۔
رمضان کی روح اہل بیت کی زندگی میں پوری طرح جلوہ گر تھی، اور یہی وہ معیار ہے جو ہمیں ماہ رمضان میں اپنانا ہے۔ ابھی ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، ہمارے پاس بہت موقع ہے، اس موقع کو جانے نہ دیں، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت میں صرف کر دیں، جس طریقے سے ہمیں اہل بیت نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے ماہ رمضان کو گزارو۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو اہل بیت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت میں ان کی روشنی شامل ہو، اور ہم رمضان کو قرآنی و اہل بیتی تعلیمات کے مطابق گزار سکیں۔ آخر میں ہر روز کی طرح ایک مسئلہ، شرعی مسئلہ سوال یہ ہوا ہے، کیا ماہ رمضان میں غیبت کرنے سے روزہ باقی رہتا ہے؟ تو سوال کا جواب تو نارملی یہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ نہیں باطل ہوتا ظاہر میں، لیکن عام دنوں میں بھی غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت شدید گناہ ہے۔ جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی جس میں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے اعضاء و جوارح کا روزہ رکھنا ہے، اور حدیثوں میں بھی اس سلسلے میں آیا ہے باقاعدہ طور سے، جس میں رمضان کا ذکر ہے اور غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا ہمیں ان سبھی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے کیے ہوئے پر توبہ کرنی چاہیے۔ اگر آج کی یہ نشست آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اور اگلی نشست میں ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ، جہاں ہم بات کریں گے دوسری مناسبات سے، شب قدر اور دوسرے موضوعات پر۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔